اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم رمضان المبارک کے ببرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان ایک بہت ہی برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے آداب، کس طرح رمضان سے گزرنا چاہیے، یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جو سارے رمضان میں ہر شخص کے مد نظر ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے آج میں چند ایک ایسی باتیں بیان کروں گا جن میں رمضان کی فضیلت اور اس کے مسائل کا ذکر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ایک بنیادی آیت ہے جو رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے مسائل اور اس کی برکات کا ذکر سے سارا قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی کتاب میں یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو برکات قرآن مجید لے کر آتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اے لوگو تم رمضان کے مہینے پر توجہ دو۔ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن مجید نے رمضان کے فضائل بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے چند باتیں میں آج اس درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کا مطلب ہے 2 گرمیاں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ گرمی کے دن تھے، یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رمضان 2 گرمیوں کو مجموعہ ہے، وہ ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ کھانا نہ کھانے سے یا کھانا میں وقفہ زیادہ کرنے سے یا موسم کے اور تقاضوں کی وجہ سے بعض اوقات ایک گرمی جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ روحانی گرمی اور روحانی طور پر ایک شدت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور پیدا کرنے کا وقت بھی ہے۔ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسرا وسیع مضمون یہ ہے کہ شہر رمضان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اس لیے یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کس طرح قرآن مجید سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو پہلے سب مہینوں سے زیادہ اور پہلے ہر دن اور ہر وقت سے زیادہ انسان کو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ساری دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس پر غور کرنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سننا، سنانا اور غور کرتے رہنا، ہر پہلو سے اس پر توجہ کو مرکوز کرنا، یہ اس کا مضمون ہے۔ تو رمضان اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جائے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کی فضیلت اور برکت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے بڑے سادہ الفاظ میں، مختلف پیمانے میں، مختلف
مثالیں بیان فرماتے ہوئے اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اس کو پڑھنا اور بیان کرنا ایک لمبا مضمون ہے، لیکن اگر خلاصتاً ذکر کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نمبر 1 کہ رمضان المبارک برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ رمضان کا ہر دن ہر شب کو تیز کرتے ہوئے اس کی برکتوں سے حصہ پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس لیے اگر برکتوں کا مہینہ ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ برکتیں حاصل کرنے اور برکتیں جمع کرنے کا ہمیشہ ہمیں مقصد ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ انسان کو باقی ہر زمانے سے بڑھ کر رمضان کے دن اور رات میں ہر مرحلے پر ہر موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ برکت کی ہوا چلی ہوئی ہے، یہ برکت کا موسم ہم پر آیا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ طلوع کر چکا ہے، تو میں کس طرح زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ تو رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر عطا کردہ نعمتیں اللہ پھر بس یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے اور بندے اپنی جھولیاں کھول کر ہر ممکن کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر رمضان کے حوالے سے الفرقان کا بھی ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی ایک صفت یہ بیان ہوا ہے کہ یہ الفرقان ہے، یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے اور سچائی کی راہیں دکھانے اور برائی کی راہوں سے بچنے کے طریق بتانے والی کتاب ہے اور بدی کی راہوں سے بچنے والا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اور پہلو آ جاتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، جیسا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں غیر معمولی توجہ قرآن مجید کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں کیسے توجہ ہو؟ بڑے آسان طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید نمبر 1 یہ کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے اور اس کے التزام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں دن رات کسی بھی وقت تلاوت قرآن کریم ممنوع نہیں، ہر وقت ہو سکتی ہے، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ توجہ کرتے ہوئے اور جس کو کہتے ہیں کہ دل ڈال کر اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی تلاوت کی جائے، تو یہ رمضان کا ایک تقاضا ہے۔ خود تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے میں جیسا میرا دستور ہے کہ میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو قرآن مجید کے مطالب کا اس لحاظ سے علم نہیں ہوتا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ ادا کرنے کے بعد، تلاوت کا حق ادا کرنے کے بعد فوری طور پر اسی کے ساتھ لکھے ہوئے اردو تراجم پر یا انگریزی تراجم پر ضرور نظر رکھیں، کیونکہ قرآن مجید کے پڑھنے کا فائدہ اور اس کا مزہ اور اس کی روحانی تاثیرات اسی طور پر حاصل ہو سکتی ہیں کہ انسان کو معلوم ہو کہ جو الفاظ میں نے ادا کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحت کی ہے اور کس طرح میرے لیے نجات کی راہوں کو کھولا ہے۔ اگر یہ مضمون واضح نہ ہو تو صرف عربی الفاظ کا ادا کر لینا اس لحاظ سے تو وہ برکت ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو تبدیلی دل میں انسان کی روح میں پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتی، تو ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اور تلاوت کے لیے رمضان میں اس تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو ایک دو رکوع پڑھ لیے، تھوڑا سا پڑھ لیا اور سمجھا کہ بس ٹھیک ہو گیا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے بزرگان کہتے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے رمضان میں کہ کم از کم کوشش کر کے، ہمت کر کے ایک سپارہ ایک دن میں ضرور پڑھ لینا چاہیے، ایک دن رات میں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بہت سے لوگوں کو دیتا ہے کہ وہ بہت سے
کئی حصے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک پارہ پڑھنا معیار بنا لینا چاہیے، اور کوشش کی جائے اور ہمت کی جائے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ تو ایک پہلو یہ رمضان اور قرآن کے تعلق کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے، اس کے مطالب کو سمجھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔